بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلاوا بھیجا اور انہیں ایک ڈیرے میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ صبر کرو جہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملو، میں حوض پر ہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں و زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں و زمین کا نور ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے۔ تو سچا ہے، تیرا قول سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات سچی ہے، جنت سچ ہے، دوزخ سچ ہے، قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے پاس اپنے جھگڑے لے گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا۔ بس تو مجھے معاف کر دے، میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں، اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے، اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیے، اور وہ بھی جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قیس بن سعد اور ابو الزبیر نے طاؤس کے حوالے سے قیام بیان کیا، اور مجاہد نے قیوم کہا، یعنی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قیام پڑھا، اور دونوں ہی مد کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے، اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس میں سارا سامان چاندی کا ہوگا، اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس کا سارا سامان سونے کا ہوگا۔ اور جنت عدن میں قوم اور اللہ کے دیدار کے درمیان صرف چادر کبراہی رکاوٹ ہوگی جو اللہ رب العزت کے منہ پر پڑی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیقاً قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی: بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے بیچتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ آخری آیت تک سورۃ آل عمران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اسے اس نے اتنے میں خریدا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کہے گا کہ جس طرح تو نے اسے زائد از ضرورت فالتو چیز سے دوسروں کو روکا جس سے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا، میں بھی تجھے اپنے فضل نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا۔ جنت نے کہا، اے رب، کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے؟ اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلے کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس سے چاہتا ہوں اس میں مبتلا کر دیتا ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کی برتی ہونے والی ہے۔ کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں کس پر ظلم نہیں کرے گا، اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا اور اس میں ڈالی جائے گی۔ اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی اور کچھ مخلوق ہے، میں ابھی خالی ہوں، 3 بار ایسا ہی ہوگا، آخر پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا، اس وقت وہ بھر جائے گی، ایک بار ایک الٹ کر سمٹ جائے گی، کہنے لگے گی بس 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 میں بھر گئی۔ ایک رات میں نے ام المومنین مومنہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزاری۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھی۔ میرا مقصد رات میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تو اپنی اہلیہ کے ساتھ بات چیت کی، پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ یعنی بعض حصہ باقی رہ گیا تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیت پڑھی، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اٹھ کر آپ نے وضو کیا اور مسواک کی، پھر 11 رکعتیں پڑھی، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان دی اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر آ گئے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو صادق و مصدق ہے کہ انسان کا نطفہ ماں کے پیٹ میں 40 دن اور راتوں تک جمع رہتا ہے، پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ وہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت لکھا لیتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک شخص دوزخ والوں کے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آ جاتی ہے اور جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔